یہ مسجد بلتستان کے اولین 3-4 مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کو حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی نے 782 سے لے کر 785 ہجری تک کے عرصے میں تعمیر کرایا تھا۔ مسجد کے ساتھ ایک میوزیم بھی بنا ہوا ہے، اس میں جو چیزیں میوزیم میں رکھی گئی ہیں وہ بھی حضرت امیر کبیر ہی سے منسوب ہیں۔ مسجد کے پرانے آثار میں سے ایک اس کا دیا ہے، یہ کومبو کہلاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاچن ٹائمز کے ناظرین کی خدمت میں ادب عرض ہے، میں ہوں ڈاکٹر محمد حسن خان اماچہ۔ آج ہم امبوڈک کی مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ یہ مسجد بلتستان کے اولین 3-4 مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کو حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی نے 782 سے لے کر 785 ہجری تک کے عرصے میں تعمیر کرایا تھا۔ سید علی حمدانی کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ گلگت بلتستان میں اسلام کے پہلے مبلغ ہیں۔ 782 میں شگر تشریف لائے تھے، یہ ان کا شگر کا دوسرا دورہ تھا۔ تو اس دوسرے دورے میں انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے اور اپنی نگرانی میں اس کو تکمیل تک پہنچایا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کشمیر سے آئے ہوئے کاریگر بھی موجود تھے ساتھ۔ انہوں نے پورے مسلمان دنیا کا 3 دفعہ سفر کیا اور بلتستان اور شگر بھی 2 دفعہ تشریف لائے۔ ایک دفعہ خپلو کے سلطورو کے راستے سے تشریف لائے اور ایک دفعہ یہاں مشتاق درے کو کراس کر کے یارقند سے تشریف لائے۔ اب ان میں سے کون سی دفعہ کہاں سے تشریف لائے یہ کلیئر نہیں ہے۔ شگر میں 782 میں تشریف لائے اور اس وقت شگر میں جو اماچہ حکمران تھا اس کا نام گوری تھم تھا، اس کو مسلمان کیا اور اس کے سارے آئے بھی مسلمان ہوئی۔ شگر کا حکمران پہلا حکمران تھا جو ان کے تبلیغ سے مسلمان ہوا، تو اس خوشی میں یہاں تشریف رکھا۔ انہوں نے 3 سال یہاں بیٹھے، ان کی ہدایت کے لیے مودۃ القربہ بھی لکھی اور ذخیرۃ الملوک بھی لکھا، اور وہ ان کی مشہور تصنیفات میں سے ہے۔ ایک کا نام مودۃ القربہ ہے، وہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت، ان کے فضیلتوں کے بارے میں ہے، اور دوسری جو کتاب ہے وہ ذخیرۃ الملوک ہے۔ اس میں بادشاہوں کے لیے ایڈمنسٹریشن کے قوانین، طور طریقے اور اس کے لیے اسلامی جو روایات ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ مسجد ان 3 سالوں میں جس میں امیر کبیر علیہ رحمت شگر میں تشریف فرما رہے، ان 3 سالوں میں یہ مسجد بنی ہے۔ یہ جو مسجد ہے جس کو امبوڈک کی مسجد کہتے ہیں، یہ گبکھور کے آخری کنارے پر ستوتکھور کی طرف بنایا ہے۔ یہ عوام کے لیے تھی۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ سید علی حمدانی علیہ الرحمہ کی اپنی جائے اقامت بھی اسی مسجد کے آس پاس سے ہی امبوڈک میں تھی۔ اس کو امبوڈک اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دیوار سے اوپر اور جو روشن دان ہیں ان کے اوپر پورے ارد گرد سورہ نمل لکھا ہوا تھا۔ سورہ نمل میں ایک آیت ہے، وہ امبورک فی النار، آیت کا آخری حصہ ہے۔ تو یہ امبورک فی النار والی جو پورشن تھی وہ اس کے دروازے کے اوپر آتا تھا، تو لوگ اندر جاتے ہوئے باہر آتے ہوئے اس امبوریکا کو دیکھتے تھے، تو لوگ کہتے تھے وہ مسجد جس پہ امبوریکا لکھا ہوا ہے۔ تو مسجد امبوریکا فی النار والی آیت سے امبوریکا والی مسجد ہو گئی، مسجد کا نام امبورک والی مسجد ہو گئی، پھر محلے کا نام بھی امبوریکا والا محلہ ہو گیا، لیکن پھر وہ بلتی طرز ادائیگی میں آ کر امبوڈک ہو گیا۔ تو ابھی اس کا نام امبوڈک ہے، لیکن شروع میں یہ امبوریکا فی النار والی آیت والی مسجد تھی جو دروازے کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ یہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، سید علی حمدانی نے نسخ میں لکھا ہوا تھا، سید علی حمدانی نے خود لکھا تھا۔ اس مسجد میں سورہ نمل لکھا ہوا تھا اور چھبرنجی والی مسجد میں مزمل لکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ بڑی ہے تو سورہ مزمل بھی ذرا بڑا سورہ ہے، وہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن بعد کی لپائی میں ادھر بھی وہ چھپ گیا ہے، ادھر بھی وہ ان کی اپنی جو لکھائی تھی قرآن پاک کی وہ چھپ گئی ہے۔ پوری مسجد جو ہے وہ بیچ میں ایک بڑے ستون پر کھڑی ہے اور ارد گرد بلتی طرز تعمیر کے ٹھٹھر ہیں۔ اس کے شمالی طرف کا ٹھٹھر بہت خوبصورت ہے،
سارے ٹھٹھر پر لکڑی کا کام کیا ہوا ہے۔ اس میں گلکاری کی جو نفاست ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ بلتستان کے 3-4 مساجد جو حضرت سید علی حمدانی نے اپنے سامنے بنوائے تھے، ان میں ایک چخسن ہے، ایک یہ مسجد ہے، ایک یہاں چھپرنجی میں دوسری مسجد ہے۔ یہ 3-4 مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد وہاں سلطوروں میں ہے۔ تو یہ 3-4 مساجد ابتدائی مساجد ہیں۔ ان سب میں سید علی حمدانی کے اپنے ساتھ آئے ہوئے معماروں نے، نقاشوں میں، ان میں گلکاری لکڑی کی کرائی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک انگریز خاتون آئی تھی، مسز ڈنکن، اس نے یہ کہا کہ چاچن کی مسجد میں بھی وہ کشمیری طرز کی، ایرانی طرز کی گلکاری ہے، ان میں بھی گلکاری ہے، لیکن شگر کی مسجد میں جو نفاست ہے وہ چاچن والی مسجد میں اتنی نفاست، اتنی خوبصورتی نہیں ہے۔ یہ مسز ڈنکن نے بتایا ہے۔ ان کی گہرائیاں بھی زیادہ ہیں، ان کی نقاشی بھی اچھی ہے، ان میں نفاست بھی زیادہ ہے، اور ان میں محنت سے، نفاست سے، عقیدت کے ساتھ کام ہوا ہے۔ لیکن اس میں سوائے دروازے کے باقی جو ٹھٹھر کی لکڑیوں پر گلکاری ہے وہ ایرانی طرز کی ہے چاروں طرف۔ دروازے میں ایک ہی لائن بلتی سواستکا، جس کو ہم یوندون کہتے ہیں، ایک ہی چھوٹے لائن میں یوندون ہے، باقی ہر جگہ ایرانی سٹائل کی گلکاری کی ہوئی ہے۔ وہ امیر کبیر کے اپنے ساتھ آئے ہوئے معماروں نے کی ہے۔ دروازے کی جو لکڑی ہے اس کو 4 لائنوں میں تقسیم کر کے ہر لائن میں الگ الگ گلکاری کی ہوئی ہے، اور دروازہ 2 پلوں پہ مشتمل ہے۔ ان کو روکنے کے لیے بھی درمیان میں ایک پٹی لگائی ہوئی ہے جس کا اپنا بلتی نام ہے، اور دونوں دروازوں میں ایک ایک بیچ میں سوراخ ہے، جن میں لکڑی کا ایک جو بلتی سٹائل کا تالا ہوتا تھا، لکڑی پھنسانے والی کنڈی کہیں، تالا کہیں، وہ دونوں طرف ہے۔ جس طریقے سے وہ گھسا ہوا ہے سوراخ، وہ بتا رہا ہے کہ وہ اسی 700 سال سے یہی دروازہ لگا ہوا ہے، اسی میں وہ لکڑی گھومتی رہی۔ لکڑی نئی ہے لیکن سوراخ وہی پرانی سوراخ ہے۔ تو یہ بلتی ڈیزائن کا اس وقت کا لکڑی کا کنڈی کہیں، لاک تو نہیں ہوتا تھا لیکن دروازہ اس سے بند رہتا تھا، جب تک اس کو نہ گھمایا جائے دروازہ کھلتا نہیں تھا۔ پوری مسجد جو ہے وہ بیچ میں ایک بڑے ستون پر کھڑی ہے، اور مغرب میں محراب ہے، تو وہ ستون جو ہے وہ محراب کے بالکل مقابلے میں آمنے سامنے ہے۔ محراب اس کا چوکور شکل کا ہے۔ بلتستان میں جتنے بھی مسجد کے محراب ہیں، لکڑی کا کام بہت خوبصورت ہے۔ محراب کے عین بیچ میں ایک روشن دان جیسی چیز ہے، ابھی باہر سے تو بند ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ پرانا روشن دان تھا جس کے اوپر باہر کی طرف جالی شاید لگی ہوئی تھی اور اندر وہ بند ہوتا تھا۔ اندر والے دیوار کو مقامی مسالے والے گارے سے لپائی کی ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر سفید رنگ کیا ہوا ہے، تو وہ گارے والی لپائی ہے وہ ابھی نظر نہیں آتی ہے۔ جہاں مسجد کھڑی ہے وہ تھوڑے سے سلوپ میں ہے۔ اس کی چھت کے 3 حصے ہیں، پہلی چھت ہے، پھر دوسری چھت ہے، پھر اوپر جو جس کو ٹاور کہیں گے، قبہ، اس کی چھت ہے۔ اس مسجد کا قبہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ تقریباً 4 فٹ چوڑی، 4 فٹ لمبی اور تقریباً 6-7 فٹ اونچا ایک کمرہ ہے، جس کے چاروں طرف کھلا ہوا ہے، محراب بنے ہوئے ہیں، اور ان محرابوں میں جالی لگی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر کلش ہے، کلش بھی بہت دور سے نظر آنے والا، یہ بلتی میں چوڑو بھی کہلاتا ہے اور قبہ بھی کہلاتا ہے۔ اس کے جو 4 پر ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے بلتستان میں پہلی دفعہ بنایا گیا تھا، کیونکہ چھپرنجی مسجد میں قبہ نہیں تھا، اس میں قبہ بھی لگایا ہوا ہے، پر بھی ہیں، اور جو کمرہ بنا ہوا ہے وہ بھی مسجد ہی کہلاتا ہے۔ اذان دینے والا اسی کے اندر کھڑے ہو کے اذان دیا کرتا تھا۔ مسجد کے پرانے آثار میں سے ایک اس کا دیا ہے جو تکون شکل کا ہوتا تھا، اس میں خوبانی کا تیل ڈلتا تھا اور اس میں سیار نام سے کوئی داغا سا لگا کے اس کو جلایا جاتا تھا، خوبانی کے تیل سے جلنے والا دیا۔ یہ مسجدوں میں ہمارے ہاں روشنی کا یہی ایک انتظام، شاہی محلات میں بھی یہی انتظام تھا، مسجدوں میں بھی یہی انتظام تھا، امام بارگاہوں میں بھی یہی انتظام تھا، یہ کومبو کہلاتے تھے۔
مسجد کے متولی صاحبان، ان کا خاندان اس مسجد کا متولی ہے۔ خاندان والوں کا کہنا ہے کہ یہ جو دیا ابھی مسجد میں موجود ہے وہ حضرت امیر کبیر ہی سے منسوب ہے اور اسی زمانے سے ابھی تک موجود ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک میوزیم بھی بنا ہوا ہے، اس میں جو چیزیں میوزیم میں رکھی گئی ہیں وہ بھی حضرت امیر کبیر ہی سے منسوب ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جب مسجد کو کھولا گیا تھا مرمت کے لیے تو اس کے چھت اور سیلنگ اور روف کے درمیان سے یہ چیزیں ملی تھیں، وہ محفوظ کر کے اس میں رکھی گئی تھی۔ جب سیلنگ کو کھولا گیا تو وہ چیزیں ملی ہیں، تو وہ ابھی انہوں نے میوزیم میں محفوظ کیا ہوا ہے اور میوزیم میں موجود ہے۔ شگر کی تاریخ سے متعلق اس طرح کی نایاب تاریخی چیزوں کو دیکھنے کے لیے سیاچن ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔